3 ہی نقص ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معراج نصیب نہ ہو سکا، لوگوں کے دلوں کو وہ احساس نصیب نہ ہو سکا، دشمنوں کی صفوں میں وہ زلزال نصیب نہ کر سکا۔ اس کی وجہ ہی ہوگی کہ پہلی غلطی بربادیوں کی وہ ہے نفس کی پاکیزگی نہیں ہو سکی، تزکیہ نفس۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے اندر جھانکنا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ تو یہ نفسیات کے مسئلے، تکبر، حسد، عناد، احساس کمتری، احساس برتری، بخل، شح، سستی، کاہلی، یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان تقلیل اور قلت اور اس ذلت کو اپنا لیتا ہے اور کم پہ استقرا کر لیتا ہے۔ نبیوں نے آ کے لوگوں کی نفسیات کو بیلنس کیا ہے، اور سائیکالوجی آج پڑھائی جاتی ہے دنیاوی اداروں میں، حالانکہ یہ دین تو سب سے بڑی سائیکالوجی کی کتاب ہے۔ اللہ نے نام دیا اس ناچیز فقیر کو، جو بھی شہرت دی، بڑے بڑے ایوانوں میں جائیں یہ دین کا خادم خدمت کرتا ہے، اور جب میدان مارتے ہیں ہم قرآن حدیث کے ساتھ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ نقطہ شیخ کہاں سے آیا آپ کو، یا کوئی اچھی کتاب آپ ریکمینڈ کر دیں گے ہمیں شیخ صاحب سائیکالوجی پر، نفسیات پر، مائنڈ سائنسز پر؟ قرآن ابھی میرے پنجاب کے ٹور پہ اتنا زبردست اللہ نے وہاں بیان کروایا، تو آگے کچھ پڑھے لکھے لوگ، شیخ صاحب یہ بتائیں نفسیات پر آپ کا بڑا گریپ رہا ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی نہ ہم سٹیون کوی پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی ٹونی رابنس پڑھتے ہیں، نہ ہم میکسویل پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں بھیا۔ میں نے کہا ایک نقطہ دوں آپ کو نفسیات کا؟ کہہ رہے ہیں بولیں۔ میں نے کہا قرآن شروعات کرتا ہے اپنے سفر کی، جسم کے ظاہر اور معاشرت پر بات ہی نہیں کرتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خوف، نفسیات پہلا سبجیکٹ ہے اسلام کا۔ خوف ایک باطنی مرض ہے، خوف باطنی مرض نہیں ہے، غلط جو خوف اللہ کی تخلیق ہے، صحیح پر ہو تو پہنچانے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ خوف بھی رحمت ہے اللہ کی اگر صحیح محل میں ہو، اور خوف خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈپریشن اور حزن جڑا۔ اس لیے قرآن میں جب بھی خوف آیا حزن اور حزن کے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حزن اور خوف میں جو تعلق ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اس پر بات کی ہے۔ جب تاریکیوں کے باپ تھے آپ کے بر اعظموں پر، ہم نفسیات کے اوپر بات کرتے تھے، لیکن اب لٹ گئے، کیا ہوا؟ ہم بھی قبول کرتے ہیں آج ہمارے علم کا وہ ڈنکا نہیں۔ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ غیر کیسے ہمارے سے لے کے چلا گیا اور سارے کین بنا گئے اپنا۔ بہرحال جمعے کا وقت کم ہے اور بحث بہت لمبی ہے۔ تزکیہ نفس، انبیاء نے آ کے یہ ٹھیک کیا ہے لوگوں کا، یہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ ان فی الجسد مضغہ، آپ صلی اللہ نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے، ایک ایسی بوٹی ہے گوشت کے اندر، there is a piece of flesh in your body، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کو ٹھیک کر لے پوری جسم کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا اپنے اصول کے لحاظ سے، ادراکات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، قوت ارادہ کے لحاظ سے، قوت استدلال کے لحاظ سے، اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے، وضع الشیء علی موضعہ کے لحاظ سے، چیزوں کو صحیح محل پہ رکھنے کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، افراد تفرید کے لحاظ سے، وسط کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے، توسع کے لحاظ سے، تنوع کے لحاظ سے، چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، خیر اور شر کے موازنے کرنے کے لحاظ سے، اگر تیرا قلب فاسد ہو گیا، نیت کے لحاظ سے، وہ نیت اگر عزم نہ بنی، وہ عزم اگر قصد نہ بنا، وہ قصد اگر عمل نہ بنا، وہ عمل اگر نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے اگر محاسبہ نہ کرا سکا، وہ محاسبہ اگر انابت نہ کرا سکا، وہ انابت اگر توبہ نہ کرا سکی، تو اسی علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفار، یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں یاد کر لی۔ اللہ کہتا ہے یہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو جسم دیکھ پھر کیسے کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، یہ کلیجہ اگر اندر سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ روحانیت تباہ ہو گئی، تو پھر جسم سے ایسے ایسے کام، یہ فاسد کام کرا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا
جملہ اسمیہ کے پیچھے عربی قواعد کا قانون ہے الا وہی القلب، وہی القلب بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے، الا حروف تنبیہ لگا، الا خبردار رہنا میرے امتیوں، وہی القلب، یہ کلیجے میں التی فی الصدور جو ہے نا، اس کا خیال رکھنا۔ تجھے فرعون بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے بنی اسرائیل بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے متشدد بھی یہیں سے بنائے گا۔ تو متشدد، بڑا تشدد آیا ہوا آج کل لوگوں کا، تجھے متشدد بھی یہی بنائے گا دل تیرا، متساہل بھی تجھے یہی بنائے گا، تجھے متوسط بھی اسی کو کرنا ہے، بیلنس۔ تجھے بزدل بھی یہی بنائے گا، تجھے شجاعت اور تجھے بہادری کو ہینڈل کرنا اور بیلنس، یہ دل۔ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا شدائی ہوں، بڑے مغربی فلسفوں کے آگے میدان جیتنے کا موقع ملا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، مدارج السالکین، طریق الہجرت ہے، یہ دو اماموں کی ویسے ہی ہم بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا تقدس ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن جو میدان میں وہ کام کر گئے، مدارج السالکین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے 60 درجوں پر کتاب لکھی ہے کہ وہ کیسے نصیب ہوتا ہے انسان کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایمان کا درجہ تیرا وہاں ہو جہاں تجھے دکھنا شروع ہو جائے۔ اگرچہ موسیٰ کو اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ دنیا میں، لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی ہیں اللہ کو، مگر وہ رویت بھی نہیں ملی تو ٹھنڈا نہیں ہوگا سینہ تیرا۔ تو ہم پڑھنے گئے تو پتہ چلا اس میں فرقوں کا ذکر ہو گیا، تو پڑھتے پڑھاتے مجھے ایسے ہی ہوش ہوا، کتاب تزکیہ نفس کی ہے، فرقہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس میں جہمیہ پہ بات کر دی امام صاحب نے، اس میں معتزلہ پہ بات کر دی آپ نے، ماتریدیوں پہ بات ہو گئی، اشعریوں پہ بات ہو گئی، فلاں پر بات ہو گئی، خوارج پہ بات ہو گئی، کرامیہ پہ بات ہو گئی، قدریہ پہ بات ہو گئی۔ تو میں پریشان، کتاب اللہ سے جوڑنے اور رلانے والی ہونی چاہیے تھی، فرق آ گئے بیچ میں۔ تو اس پر امام صاحب کا نکتہ ہے، پہلے نفسیات خراب ہوتی ہیں پھر باطل دلیل گھڑتا ہے آدمی، پہلے نفسیات میں نقص ہوتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے انسان کی طرف سے۔ تو یہ فرقے بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تحت نفسیاتی مرض کی وجہ سے بنتے، کسی نے عقیدت میں کہاں پہنچا دیا اور الوہیت کا درجہ دے دیا، اور کسی نے بد عقیدگی میں وہاں گرا دیا نعوذ باللہ، جو ان کی شان کے، ان کے پیر کی مٹی کے بھی مقابل نہیں ہے، جو افراط تفریط۔ وہ رد کرنے گئے، وہ کچھ اور کر گئے، ایک حقیقت پہ کھڑا ہے، دوسرا مجاز پہ کھڑا ہے۔ علمی دنیا کے سرداروں کے جتنے بھی اختلاف ہم نے پڑھے، افراط تفریط۔ ہر مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھ لیں بنی قریظہ پہ، تو ایک نے پیچھے پڑھ لی ایک نے بعد میں پڑھ لی، کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسئلے اختلاف کے اندر بھی وہ شدت نفسیاتی سائیکوپیتھیز، نفسیاتی امراض۔ اس لیے جمعہ تو ایک پورا تسلسل سے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے، امراض القلوب پر ہونا چاہیے۔